Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. We have heard many controversy around Kashmir, but today's developing story is that circles around two of the most prominent journalists who have revealed some chilling facts about Kashmir. And that is Ahmed Mir speaking to Naseem Zara in her show, revealing some of the facts that when General Bajwa was the chief of the army staff of Pakistan, they were in the back door, what they call the backdoor diplomacy. They were trying to sell the Kashmir out. And this was the controversy that most of the Kashmiris basically realized that yes, that was happening. But we didn't have facts in front of us. So it was all circling around up in the air. But now that he had invited over 25 journalists, whereabout he gave them a briefing, telling them that Bajwa and then General ISI Chief General Faiz Hamid met several times with the counterparts of India, Ajit Doval, in Middle East, and that's where they negotiated the deal of selling the Kashmir out. So یہ کشمیری سچویشن جو ہے نا، یہ کشمیریوں کے لیے بہت تکلیف دہ اور بڑی ٹربلنگ ہے کہ a party that Kashmiris have been trusting for so long, a party that Kashmiris were under the impression that they will be the one pleading the case for Kashmiris on the global stage, are actually the one that who are the biggest problem in the freedom of Kashmir. تو اسی سلسلے میں ہم آج بات کریں گے ہمارے سینئر کشمیری جرنلسٹ، سینئر کشمیری لیڈرز، سم ون جس کو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی اس مقصد کے لیے، اس کاز کے لیے ڈیووٹ کیے رکھی، اور جو ان کی پریڈکشنز تھیں، جو ان کی ایکسپیرینس تھا، وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اور میرے خیال سے یہ کشمیریوں کی کمر میں وہ بیک سٹیبنگ ہے جس کی تکلیف شاید دشمن اگر مار دیتا تو اتنی زیادہ نہ ہو. تو راجہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو. میں آپ کی توجہ دلانا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ اس وقت نسیم زارا کے شو میں حامد میر نے کہا جی کہ دیر ور 25 کریڈیبل جرنلسٹ. ان کو جنرل باجوہ نے یہ بریفنگ دی تھی اس وقت کہ کشمیر کا، جو حامد میر کے الفاظ ہیں کہ کشمیر کو انہوں نے، باجوہ نے بیچ ڈالا، جس کی وجہ سے اگست 5 of 2019 ٹوک پلیس. اور یہ سارا جو کچھ ہم نے دیکھا، اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے جنرل باجوہ کے یہ الفاظ تھے کہ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے. تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ اپنا ریئیکشن دیجیے. بہت بہت شکریہ مجیب صاحب. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا بڑا احساس ہوا کہ آپ کو بحیثیت کشمیری، اوورسیز کشمیری تارک وطن کی حیثیت سے آپ کو اپنی وطن کے ساتھ یہ محبت کا ایک اظہار ہے کہ آپ اس جو حامد میر اور نسیم زارا کے ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے، جو پاکستان کا، دنیا بھر میں اور جہاں کی کشمیری آباد ہے ان کے لیے ایک بم شیل تھا، اور آپ نے اس کی شدت کو محسوس کیا، اس کی گہرائی میں گئے اور اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے. تو سچی بات یہ ہے کہ میرے لیے کوئی اس میں چھپے کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں بڑا کلوزلی جو بھی ہے کشمیر کے حوالے سے واچر بھی ہوں، حالات سے آگاہ بھی ہوں. آپ کی میں توجہ اپنی اس گفتگو کی طرف دلاؤں گا جو آپ سے ایک دفعہ میں نے شروع کی تھی، کہ میرے کان اس وقت کھڑے ہوئے تھے کہ جب معید یوسف کو پاکستان کے وزیر اعظم کا سلامتی کا مشیر چنا گیا. تو آج چونکہ یہ بات بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اس کی ریکمنڈیشن بھی جو ہے وہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ میں کی تھی، تو میرے کان اس وقت کھڑے ہو گئے تھے کہ معید یوسف کے، کیونکہ اپنی ایک سوچ ہے وہ یہاں واشنگٹن میں نے اس وقت میں کھل کے لکھا بھی ہے. واشنگٹن میں USIP میں وہ جو ریسرچ کرتے رہے ہیں، یا وہاں پہ ان کے پیپر سامنے آئے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے نزدیک کشمیر جو ہے وہ ایک وہاں پہ لوکل آٹونمی کا مسئلہ تھا، اس سے بس وہ دے دی جائے تو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اس قسم کے شخص کا پاکستان کے وزیر اعظم کی سلامتی کا مشیر لگانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی جگہ پہ جو چل رہی تھی کہ کشمیر کا حتمی حل جو ہے وہ، جو ہمیں بعد میں 2005 کا 2019 کی شکل میں سامنے آیا ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے.
दूसरी बात यह है कि ये जो इसमें जो सबसे शॉकिंग है वो दो तरह का है। एक तो यह है कि मसलन पाकिस्तान की जो आपने अभी जिक्र किया कि वहाँ पे बाजवा के हवाले से ये बात नसीम ज़रा ने कंफर्म की। अहमद मीर साहब के बारे में तो चले बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन नसीम ज़रा का इसमें कंफर्म करना ये लोगों को बहुत ज़्यादा अहम लगा कि अहमद मीर साहब ने जो गुफ्तगू की उसको कंफर्म किया, जिसमें पाकिस्तान की फौजी जो सलाहियत है उसमें कमज़ोरियों का जिक्र किया गया। तो देखें, इसमें यही मैं कहता हूँ कि इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि मसलन पाकिस्तान में आप भी गवाह हैं और सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर के ऊपर पॉलिसी बनाने का अख्तियार हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के पास रहा है, पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास रहा है। उसमें कोई भी पाकिस्तान का कोई सिविलियन लीडर या सिविलियन हुकूमत उसमें कभी उसमें वो नहीं रहे, और अगर कभी उन्होंने उनसे हट के, उनकी सोच से हट के कोई अपनी लाइन अख्तियार करने की कोशिश की तो वो उनको घर जाना पड़ा। तो यहाँ जो है वो ये कि भाई देखना यह है कि पाकिस्तान की फौज जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जब उनके जनरलों को पढ़ाया जाता है, तो कश्मीर के बारे में उनकी पॉलिसी या उनके जहन में क्या डाला जाता है। वहाँ ये बात, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ, वहाँ ये नहीं है होता कि भाई कश्मीरियों का क्या मुस्तकबिल होगा ये, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात की जाती है, उसको ब्रैकेट किया जाता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ, पाकिस्तान के जो कश्मीर के साथ मफादात वाबस्ता हैं उनके हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कश्मीर हमें ना मिला तो अगले 25 साल में 30 साल में पाकिस्तान बंजर हो जाएगा, वहाँ के पानी जो रोक लिया जाएगा। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो इसके हवाले से तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग दी जाए। अब जो आज इससे पहले अगर कोई पाकिस्तान का सियासतदान इस किस्म का कोई बात करता तो वो पता नहीं उसका क्या असर होता, लेकिन आज पहली दफ़ा एक कंफेशनल किस्म का स्टेटमेंट आ रहा है जो बहुत ही शॉकिंग है सब लोगों के लिए कि पाकिस्तान की फौज के पास ये सलाहियत ही नहीं है। तो इससे जो है वो कश्मीरियों को तो डिमोरलाइज हुए पाकिस्तान के अंदर भी डिमोरलाइजेशन की कैफियत है, और यकीनन ये एक बमशेल है उसकी ना। उसने नसीम ज़ारा ने डिमांड की है कि भाई अगर आप इस तरह की हरकतें, इस तरह के जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर इस तरह की बात करेगा तो उसने तो प्राइमरीली उसने कहा कि शी पोज्ड अ क्वेश्चन टू अहमद मीर कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर कोई और इस तरह की बात करता तो वो तो स्टेट सीक्रेट के मामले में आ जाना था, लेकिन एक एक्स जनरल वहाँ पे सर्विंग जनरल उठ के तो ब्रीफिंग दे रहा है ये, और जब 25 जर्नलिस्ट को ब्रीफिंग देते हो तो उसका पर्पस ये था कि समहाउ ही वांटेड टू हैव द न्यूज़ टू ब्रेक आउट। इसका बिल्कुल मुजीब साहब, मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान की कौम का अपना ये एक मामला है कि वो इसको किसी एंगल से देखते हैं और उसको कि मैं सिर्फ इस मौके पर ये गुजारिश करूँगा कि इस मामले को बड़ा संजीदगी से लिया जाए। इसको इमरान खान की सियासत के हवाले से वहाँ जो इस वक्त में बहस चल रही है इसमें न उलझा जाए कि ये इमरान खान का इसमें कितना हिस्सा, उसने कितनी मुखालफत की, उसने कितनी हमायत की। अगर इसमें हम पढ़ेंगे तो फिर असल जो मामला है वो भूल जाएगा, जिस तरफ आपने इशारा किया कि भाई अब देखना जाए कि बाजवा ने, जनरल बाजवा ने ये बात क्या उसने वो इस ऐसा करने में तनहा था, मैं समझता हूँ नहीं। क्योंकि जब मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूँ कि जो रेफरेंस आया है सामने वो दो तरह का है। एक तो वो है कि जब इसी मामले पे एक ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंट की, जो सलामती कौंसिल के हवाले से पार्लियामेंट की कमेटी है, उसमें सारे पाकिस्तान की सियासी जमातों के सरबराहान को बुलाया गया था और इमरान खान साहब उस मीटिंग में नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में वो मौजूद थे क्योंकि वो नहीं इनसे सियासतदानों के साथ बैठना चाहते थे। तो जनरल बाजवा को कहा गया कि वो ब्रीफिंग दे। तो एक ब्रीफिंग वो वहाँ पे है जिसको आप कह लें बाजवा की डॉक्ट्राइन, और उसमें यही था, मगर जरा उसका डिफरेंट एंगल था कि भाई पाकिस्तान के साथ तल्लुकात की बहाली के सिलसिले में उस मीटिंग के अंदर जिस किस्म की गुफ्तगू हुई उसमें जो चीज़ सामने आई, जिसका हवाला हामिद मीर ने भी दिया है कि वो राजा फारूक हैदर का हवाला उसने दिया और उसने कहा थी कि उसको बताना चाहिए। तो मैं ये महसूस करता हूँ उसी तरफ इशारा करके कि राजा फारूक हैदर ने जिस किस्म की गुफ्तगू की, बाद में आके उसने इवन देन एक मौके पर उन्होंने आंसू भी बहाए और ये भी कहा कि हो सकता है मैं आज़ाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि राजा फारूक हैदर ने उस वक्त जो अभी भी बात चल रही है कि ऐसा क्यों नहीं किया, तो
میں سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق ایز ریئیکشن دینے میں تنہا تھا، لیکن باجوہ نے جو کچھ کہا وہ تنہا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ پوری فوج کی جو اس کی لیڈرشپ تھی، کور کمانڈر جو ہوتے ہیں یقیناً وہ اس کے ساتھ ہوں گے. تو اب اگر کوئی معاملے میں آگے بڑھنا ہے کہ باجوہ نے اس قسم کی اتنی بڑی گفتگو جو کی ہے، کیا وہ وہاں پہ بھی کی گئی، اور یہ جو 25 جرنلسٹ کے سامنے کی گئی تو یہ بھی اس میں اور موجود تھے 25 کے علاوہ بھی، اور یہ یقیناً ایک فوڈ فار تھاٹ. جس طرح مشرف نے بھی اپنے دور میں، آپ کو یاد ہوگا، میں یاد کرا دوں، مشرف بھی جو وہ کمانڈر چیف کی حیثیت سے انہوں نے بھی فوڈ فار تھاٹ کے نام پہ 4 پوائنٹ پرپوزل دیا، یہ بھی ان کی طرف سے یہ آتا. تو یہ جو ہے نا، یہ ہمیں ایک مسلسل اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ پاکستان کی فوج جس کشمیر کے حوالے سے پالیسیز اپنے ہاتھ میں رکھی، آج آخر میں آ کے جو ان نے پاکستانی قوم کو تو جو سیٹ بیک دینا تھا، لیکن ہمیں کشمیریوں کو بھی جو ہے وہ ایک سیٹ بیک دیا ہے. فاروق حیدر صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ فاروق حیدر صاحب نے وہاں پہ آنسو بہائے، اور انہوں نے شاید ہو سکتا ہے ان کی دل کی آواز ہو، کیونکہ وہ بھی کشمیری ہیں. ایک تو یہ کہ فاروق حیدر صاحب شاید اپنا ریئیکشن دینے میں کافی دیر کر دی. انہوں نے دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پاور پالیٹکس کو کافی عرصہ انجوائے کیا. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. بہت پہلے ان کو بول دینا چاہیے تھا. وہ بھی ٹائم تھا اس کا جب آپ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ فاروق صاحب آپ یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایگزائل میں لے چلیں اور کشمیر کا ٹرو الیکٹڈ ریپرزینٹیو بن کے کشمیر کے کیس کو پلیٹ کریں. لیکن ابھی ان کا 1 سال باقی رہتا تھا. انہوں نے ایسا نہیں، آپ کی بات، آپ کا مشورہ نہیں سنا. انہوں نے آپ کا مشورہ سن لیتے تو شاید سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی. کم از کم ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے جو کشمیر کا، جو اس وقت کشمیر کی وائس کو اپہولڈ کر رہا ہے. شاید اس کی پرائس ان کو پے کرنی پڑے گی کہ ان کو پریزیڈنسی سے ریموو کر دے. ہی واز دا پریزیڈنٹ. کیا آپ کا خیال، کیونکہ ابھی جو باجوہ اور نواز شریف نیکسس ہم دیکھ رہے ہیں اس سے لگ تو ایسا رہا کہ پرابلی ہی ہیز ٹو پے دا پرائس کہ ان کو ریموو کر دیا گیا. بدقسمتی سے سارے جو بھی آپ، میں تھوڑا اس میں اور ذرا کھل کے بات کر لوں گا جی، کہ مثلاً انڈیا نے کشمیریوں کے ساتھ جس قسم کی دھوکہ بازی کی، اس میں کشمیر کی لیڈرشپ وہاں بھی شامل رہی. پاکستان نے بھی جس قسم کی کوئی سودا بازی کی، دھوکہ بازی کی، اس میں بھی ہماری کشمیری لیڈرشپ شامل رہی ہے، خاموشی کی شکل میں یا ایگریمنٹ کی شکل میں. تو میں فاروق صاحب کو اس سے بری نہیں کرتا کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ اگر وہ ساری گفتگو سنی، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے، تو ان کو اپنی نوکری جو ہے وہ ایک نوکری تھی ان کے لیے، اس کو قربان کر دینا چاہیے تھا قوم کے وسیع تر مفاد میں. میں اس میں مطلب میرے لیے کوئی اس میں نہیں آتا کہ میں نے ان کو یہاں آپ کی موجودگی میں بھی یہ بات اس وقت بھی کہی تھی کہ آپ جو ہے وہ آپ کیا کریں. بہرحال ہی مسڈ چانس. وہ انہوں نے اپنی بہت سارے لیڈروں کی طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک چانس جو ہے وہ کھو دیا، ایک انقلابی کردار ہے. اب آتا ہوں واپس اس طرف کہ دیکھیں مجیب صاحب، آپ کو کہ علم میں ہوگا کہ جب میں نے یہ بات کی کہ باجوہ تنہا نہیں ہے یا نہیں تھا، یقیناً جس قسم کی گفتگو ہوئی ہندوستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے جو کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد اجیت دوول کا کے ساتھ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ سلامتی امور کے، تو یہ کوئی وہ تنہائی میں نہیں ہوا. یہ صرف باجوہ اور فیض حمید کا معاملہ نہیں تھا. تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں. جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں تھا، آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی؟ کیا اس کے پیچھے سارے پاکستانی پالیٹیشینز اور پولیٹیکل پارٹی شامل تھیں انکلوڈنگ کور کمانڈرز اینڈ دس انٹائر اسٹیبلشمنٹ، یا یہ ایک انٹرنیشنل پلان کا حصہ تھا جس کو اس نے ایکسیکیوٹ کر دیا؟ ذرا تھوڑا ایلیبوریٹ، آپ کا کیا ہے؟ بالکل. تو میں نہیں، بہت اچھا آپ نے یہ بھی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر میں نے اس وقت میں بھی آرٹیکل لکھا تھا کہ جب صدر ٹرمپ تھے یہاں پہ تو انہوں نے افغانستان کے اوپر ایک پالیسی بنائی. میں نے اس وقت میں میرے خیال میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا 2-3 پیجز کے اوپر، جو ساؤتھ ایشیا کے اوپر ان کا ایک فلاسفی تھی، ڈاکٹرائن تھی یا کچھ تھے. تو اس میں افغانستان کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کے بارے میں تھوڑا اپنا رویہ جو ہے وہ نرم کرنا شروع کیا. اس وقت جب جنرل باجوہ یہاں آئے اور انہوں نے یہاں پہ پینٹاگون کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کی، تو جو پاکستان کے خلاف خود صدر ٹرمپ بہت
بہت سخت اسٹیٹمنٹ تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو اس میں پھر وہ اسی گفتگو کے نتیجے میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہوئی. اور وہ کیا تھا کہ افغانستان میں جو ہے پاکستان کو ڈبل گیم ختم کرنی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ سنسیئرلی اس کے اوپر اگر آگے بڑھنا ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پاکستان نے سنسیئرلی افغانیوں کے اوپر اپنا اثر رسوخ ڈالا اور ان کو جو ہے وہ وہاں جو بات چیت ہوئی قطر میں تو وہاں پہ لا کے ان کو بٹھایا اور سب کچھ. تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی میں یہ تھا کہ ہندوستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمارے تعلقات کے اوپر بات کی جائے. میں لباب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے سلسلہ چلا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان یہاں موجود تھے تو صدر ٹرمپ کے ساتھ جب وہ ثالثی کی بات ہوئی تو یہ اسی چیز کے سلسلے میں اس میں جو ہے مودی کے اوپر جب پریشر پڑا تو اس نے انکار کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. حالانکہ یہ بڑی کنفرم ہے کہ مودی نے بھی اس سلسلے میں ریکویسٹ کی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اگر اس میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کریں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو بھی معاملہ ہوا تو اب جو آپ کہتے ہیں کہ کنیکشن تو یقیناً واپس جا کے باجوہ صاحب نے یہ ساری صورتحال سے نہ صرف یہ کہ اپنے کور کمانڈر کے ساتھ اپنے ساتھ میں لایا بلکہ پھر اس کے اوپر پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی جس میں موجودہ حکومت مسلم لیگ پیپل پارٹی سب وہاں پہ موجود تھیں اور ان کو بھی اعتماد میں لیا. اور وہ اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا کشمیر کا نقشہ بدلنے کی بات ہوئی, گلگت بلتستان کو پاکستان کے اندر شامل کرنے کی بات ہوئی. اب یہ وہاں پہ کوئی شور اٹھا تھوڑا اس پہ, اس وقت میں تھوڑا اس پہ رک کے, لیکن معاملہ رکا نہیں ہے. اور اب یہ ہے کہ جب بات کھولی ہے حامد میر نے اور نسیم زہرا نے تو اب یہ بڑا سیریس مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو اور کشمیریوں کو مل کے اس کے اوپر, کشمیریوں کو اپنے مفاد دیکھنا ہے, پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا ہے, لیکن ہمیں جو ہے اس کے اوپر سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ڈیل ہوئی ہے یا جو جس قسم کا ذکر ہے, کیا موجودہ فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, موجودہ نئے جو آرمی چیف آئے ہیں ان کے, اور وہ اس پالیسی کو آگے جاری رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میرے خیال میں گفتگو ہونی چاہیے. ایک تو مختصراً ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, لیکن مختصراً آپ یہ بتائیے گا, تھوڑا سا اپنا ریئیکشن دیجیے گا کہ جو جب اگست 5 2019 ہو رہا تھا, اس وقت کا جو گورنر تھا کشمیر کا, اس کا بھی ایک انٹرویو آیا ہے کرن تھاپر کے ساتھ, جس نے کہا جی کہ یہ پلوامہ والا جو ایپیسوڈ تھا وہ انڈیا نے خود آرکیسٹریٹ کیا تھا, جس کو اپنے الیکشن کے لیے استعمال کرنا تھا, اور پاکستان کی طرف سے بھی کوئی 27 ریئیکشن تھا, کیونکہ چلو بھائی آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہو, آپ کا الیکشن ہو رہا ہے, لیٹ اٹ گو. اس تھوڑا سا ریئیکشن اس پہ دینے کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے اب ساری سچویشن بالکل کھل کے آ گئی ہے. اب میرا خیال ہے کسی کشمیری کے دماغ میں یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کشمیر کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. کشمیریوں کا نیکسٹ لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل, اب جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ کشمیری لیڈرشپ پہ آتی ہے کہ وہ اس سارے سلسلے میں اس بات کے اوپر یقین کر لیں. ان کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان کشمیر کے اوپر کچھ سمجھوتا کر چکے ہیں, ماضی میں بھی ہوتا رہا, اور اب اس کو جو ہے ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ جا کے انہوں نے آ کے معاملات کو جو ہے وہ, یہ ہمیں سب سے پہلے اس بات پہ یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے کہ کشمیریوں کو اندر جو اپنی ڈویژن تھی اس سے بھی, اس کو بھی ختم کرنے کا موقع ہم کو ملا ہے, ملے گا. 5 اگست 2019 کے بارے میں جب کہا جاتا ہے, پھر بھی ڈیوائڈ تھے کشمیری اپنے اوپینین دینے میں, لیکن یہ بات اب کنفرم ہوگی کہ 5 اگست 2019 کا جو مودی کا ایکشن تھا اس میں پاکستان سائلنٹ وہ رضامندی ان کو شامل تھی, تبھی وہ ایسا ممکن ہوا. اس کے بعد جو پاکستان نے بھی جو اب سارا سلسلہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں کیونکہ کشمیری لیڈرشپ اس وقت میں سب کی سب ہندوستان کے اندر جیلوں میں ہے, اور پاکستان کے اندر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ سب کی سب جو موسٹلی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائن ہے. اور اس وقت میں آج بھی آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت کی تبدیلی وغیرہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. کوئی اس میں یہ کہے کہ مسلم لیگ نے جو پی ڈی آئی کو توڑا تو مسلم لیگ نے یہ ایسا, وہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو جیسا بھی آیا ہے وہ, تو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ افقود ہے. اب اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ
ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी डायस्पोरा है, उनको इस बारे में बैठना चाहिए, अपने तमाम मामलात को एक तरफ रखते हुए एक नुक्ते के ऊपर कि हमें कश्मीर का अपना मुफाद जो है वो इसमें है कि हम अपने आने वाली नस्ल को भी बचाएं और एक राह तयन करें ताकि हम रियासत को इकट्ठा भी कर सकें और इसको एक आज़ाद और मुख्तार रियासत के तौर पे बना भी सकें, क्योंकि हमारे जो डिवीज़न थी, को पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था, कोई हिंदुस्तान के बारे में सोच रहा था, तो वो अब वो सियासतदानों की उस किस्म की सोच की अब मौत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया राय साहब, हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। इस बात की बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गई है कि कश्मीरी डायस्पोरा फ्रॉम ऑल 5 रीजन नीड टू कम टुगेदर और कश्मीर के बारे में अपना लाएअमल तय करें और ख़ुद डिसाइड करें कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड। थोड़ी सी बात ऐड करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 की तनाज़र में आपको याद होगा कि वाशिंगटन और आप उसमें मौजूद थे, न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस हुई, कश्मीर ग्लोबल काउंसिल ने उस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था और उसमें हमने उस वक्त के हालात के मुताबिक जो है वो एक यही खिलाफ पूरा करने के लिए कि जो लीडरशिप का तो हमने कश्मीर सेनेट का जो है वो वहाँ पे कंसेप्ट दिया था। तो इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर अब हमारी मशावरत जो है वो और भी बढ़ रही है और जुलाई में दादा है कि उसमें प्रोग्राम है कि उसमें जो हम वाशिंगटन में एक दफ़ा फिर इकट्ठे हों और अब उम्मीद यह है कि हम इन 2-3 महीने में अपना मशावर जो है वो बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम इस सारी सूरत हाल का मुकाबला जो है वो हम उस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होकर कश्मीरी जो डायस्पोरा है वो इकट्ठा होकर जो है वो इस बारे में कौम के सामने लाएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है राय साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव अप अंटिल राइट नाउ। इस सीरीज़ को हमने कंटिन्यू रखना है, डेवलपिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करते रहेंगे और देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों खामोश है। इट्स सच एन इंट्रीगिंग एंड इम्पॉर्टेंट इशू जिस पे कोई डिस्कशन, कोई डायलॉग, कोई बात नहीं हो रही, बल्कि मैंने अपने चैनल पे कुछ पोस्ट ऐसी डाली थी जिनको डिलीट कर दिया गया। किन ने डिलीट किया वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.